السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں ہمارے درمیان خطبہ اور مقررین کی ایسی ٹیم اتر آئی ہے جن کو سن کر کے دماغ چکرانے لگتا ہے، سر پھٹنے لگتا ہے۔ یہ صاحب ہیں، دیکھیے، بہت ہی معروف و مشہور خطیب ہیں۔ ان کی تقریر میں چیخ و پکار کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ذرا انہیں سن لیجیے۔ مکتب میں بیٹھے ہیں جس کو مکتب میں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، بچوں کو حوصلہ بلند کرنا چاہیے، اس کا کریج بلند کرنا چاہیے، اس کو حوصلہ دینا چاہیے۔ اتنا حوصلہ، یہ چپراسی بننے والا تھا وہ ڈی ایم بن جائے، مگر یہ نالائق قسم کے استاذ بیٹھے ہیں مکتب میں، ہرواہ چرواہ، وہ بیل چھوڑ کے مکتب میں آ گیا۔ اب یہ بچوں سے کیا بولتا ہے؟ تیرا باپ جاہل ہے، تیرا باپ نہیں پڑھا ہے، تو کیا پڑھے گا؟ تو زوال کے وقت میں پیدا ہوا ہے، ماریں گے ایک تماچا کی چہرہ لال کر دیں گے، ماریں گے ایک تماچا، بھاگو یہاں سے۔ آیا ہے، باپ پڑھا نہیں، دادا پڑھا نہیں، یہ پڑھنے آیا ہے۔ اس گوار کو مدرسے میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، نہ اسکول میں نہ مدرسے میں۔ جب تو اپنے طالب علم کو حوصلہ، جب وہ پڑھا لکھا رہتا تو تیرے اسکول میں کیوں آتا؟ وہ ماں کے پیٹ سے پڑھا لکھا ہوتا، تیرے پاس کیوں بھیجتا؟ وہ جاہل ہے، اس کا باپ وہ چاہتا ہے کہ میں جاہل تھا، اب میرا بیٹا پڑھ لے، میرا بیٹا پڑھ لے، کامیاب ہو جائے، تب نہ بھیجا ہے تیرے پاس۔ اور تو یہی بولتا ہے کہ تیرا باپ نہ پڑھا تو تو کیا پڑھے گا؟ تو زوال کے وقت میں پیدا ہوا ہے، تیرا سارا کام ٹیڑھا ہے۔ زوال کے وقت میں وہ نہیں پیدا ہوا ہے، زوال کے وقت میں تو پیدا ہوا ہے۔ تیرے جیسے نااہل کو ہل جوتنا چاہیے اور تو یہاں مکتب میں آ گیا ہے۔ ناظرین کرام، دیکھا آپ نے یہ کس طرح مکاتب کے مدرسین پر کس طرح یہ چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، یا کسی کے اندر اصلاح کی گنجائش ہے تو اس کو اسی انداز میں بات کی جائے، اسے صحیح طریقے سے سمجھایا جائے۔ کیا چیخنا، چلانا، اس کے خلاف نازیبا کلمات اور یا الٹے سیدھے جملے استعمال کرنا یہ درست ہے؟ انہوں نے آگے حدیث پاک کا ایک ٹکڑا پڑھا کہ بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، لیکن حال یہ ہے کہ اپنی چیخ و پکار اور اس طرح عامیانہ اور بازارو جملے سے کیا کسی کے اوپر مثبت اثر پڑے گا؟ کیا کوئی ان کی بات کو سنجیدگی سے لے گا؟ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے پہلے امام کے اوپر کچھ جملے دے دیے تھے، اس کی وجہ سے انہیں رجوع اور توبہ کرنا پڑا تھا، لیکن حالت ابھی وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ایک مکران خطیب ہیں، وہ بھی ایک اپنا ایک الگ ٹارگٹ رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی تقریر میں یا تو کمیٹی کے ممبران حضرات، عہدے داران حضرات، یا پھر ائمہ، علماء، مشائخین طریقت ہی آتے ہیں۔ وہ جہاں دیکھیے شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے اصلاح کرنی چاہیے، کمیاں سب کے اندر ہے، کمیاں کس کے اندر نہیں ہیں، لیکن اصلاح ہونی چاہیے، اصلاح کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے، کس طرح اصلاح کی جائے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کبھی یہ اس طرح کہ دعوت و تبلیغ کا یہ اصول ہمیں ملتا ہے کیا؟ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، عائشہ نرمی اختیار کرو، اس لیے کہ نرمی میں خوبصورتی ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، کہ تم رب کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت سے۔ کیا یہ دعوت و تبلیغ کے بنیادی اصول سے یہ خطبہ واقف نہیں ہے کہ ایک دائی کی زبان کس طرح ہونی چاہیے، اسی طرح کی فوہر زبان ہونی چاہیے، ایسے ہی بازارو جملے ہونے چاہیے؟ ناظرین کرام، ضرورت ہے کہ ایسے مقررین کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے، ایسے مقررین کو اسٹیج پر نہ بلایا جائے جن سے اصلاح کے بجائے سماج اور معاشرے اور سوسائٹی میں انتشار پھیلے۔ کیا ہوگا؟ یہ اصلاح کا یہ طریقہ ہے؟ قطعی اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔